فتنہ چور ایک فقیر کے بیس میں جنگل کے باہر لگنے والے پہلے علاقے میں گھوم رہا تھا۔ وہ گھر گھر جا رہا تھا اور وہاں سے بھیک مانگتا۔ کوئی اسے بھیک کے نام پر آٹا لا کر دیتا، کوئی اسے گھر کے اندر سے کوئی اور چیز لا کر دیتا۔ اسی طرح وہ پورے علاقے کا چکر لگا رہا تھا اور پورے علاقے میں مانگتا پھر رہا تھا۔ وہ جس گھر میں بھی جاتا، بلی کو اس گھر میں چھوڑ دیتا۔ بلی گھر کے اندر چلی جاتی اور تھوڑی ہی دیر میں پورے گھر کا رون لگا کر واپس آ جاتی اور آ کر فتنے چور کو بتاتی کہ شہزادی جو ہے وہ یہاں پر نہیں ہے۔ اسی طرح پورا علاقہ فتنہ چور اور بلی کے ساتھ گھوم رہا تھا۔ بلی ہر گھر کی تفصیل لا کر فتنے چور کو بتا رہی تھی۔ ادھر فتنہ چور اس کام میں لگا ہوا تھا، ادھر بادشاہ بھی دوسرے بادشاہ کے محل کے باہر کافی دور جھاڑیوں میں چھپ کر کھڑا تھا۔ وہ محل سے کافی دور تھا تاکہ محل کے کسی آدمی کی نظر کسی طرح بھی اس پر نہ پڑے۔ اس نے گلہری چوہے کو محل کے اندر بھیج رکھا تھا اور اب اس کا انتظار کر رہا تھا۔ گلہری کو گئے کافی دیر ہو چکی تھی اور ابھی تک گلہری واپس نہیں آئی تھی، مگر بادشاہ کو یقین تھا کہ گلہری کوئی اچھی خبر لے کر آئے گی، اور پھر تقریب وہی ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں گلہری چوہا آتا دکھائی دیا اور پھر اس نے آ کر بادشاہ کو بتایا کہ شہزادی محل کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے، وہ کسی صائمہ کے قبضے میں ہے جو کہ یہاں سے قریب ہی اسی علاقے میں رہتی ہے۔ اب بادشاہ اس خبر کو سننے کے بعد یہ چاہتا تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہ خبر فتنے چور تک پہنچا دے، اس لیے اس نے خود کنویں پر جانے کا فیصلہ کیا اور گلہری کو یہ پیغام دے کر فتنے چور کی طرف روانہ کر دیا۔ ادھر بلی بھی ایک گھر سے واپس آئی تو اس نے آ کر فتنے چور کو بتایا، اس گھر میں ایک کمرہ ہے جو کہ ہر طرف سے بند ہے، اس کے کمرے کے دروازے پر تالا ہے، مجھے اندر سے شہزادی کی آواز سنائی دی ہے، شہزادی اس کمرے میں بند ہے، مجھے ایسا لگتا ہے۔ چور نے کہا، ٹھیک ہے، رات ہونے کو ہے، تم ایک کام کرو، یہ جمال گوٹے کا پاؤڈر لو، میں تمہارے پنجے کے ساتھ باندھ دیتا ہوں، تم اس گھر میں جاؤ اور دیکھو اس گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں ان کو تم یہ جمال گوٹا دے دو، کسی بھی چیز میں ملا دو اور یہ ان کو کھلا دو، یا پھر یہ جمال گوٹا تم ان کو کسی چیز میں ملا کر پلا دو۔ بلی چلی گئی اور پھر گلہری چوہا بھی فتنہ چور کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے چور کو بتایا کہ اس گھر ایک اکیلی عورت رہتی ہے جس کے قبضے میں شہزادی ہے۔ اتنے میں بلی بھی واپس آ گئی اور اس نے آ کر فتنے چور کو بتایا کہ اس نے پانی پینے والے گھڑے میں وہ پاؤڈر ڈال دیا ہے۔ اب فتنہ چور انتظار کرنے لگا۔ جیسے ہی تھوڑی رات زیادہ ہوئی، وہ دیوار پھلانگ کر صائمہ کے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ ادھر صائمہ وہ پانی پی چکی تھی اور بار بار واش روم کی طرف جا رہی تھی۔ بار بار واش روم جانے کی وجہ سے اس کی جسمانی طاقت تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ فتنے چور نے اس کے سر پر آہستہ سے وار کیا تو وہ گر گئی۔ فتنے نے جلدی سے اس کی تلاشی لی اور پھر وہ منکا ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا اور ساتھ ہی اسے اس کمرے کی چابی بھی مل گئی۔ اس نے بلی اور گلہری چوہے کو صائمہ کا دھیان رکھنے کا کہا اور خود چابی لے کر دروازے کی طرف بڑھ گیا۔
اندر جا کر کمرے کا تالا کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ کمرے میں شہزادی چارپائی پر رسیوں سے بندھی پڑی تھی اور اس کی آنکھیں تقریباً بند تھیں۔ فتنہ چور نے شہزادی کو ہلایا جلایا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں اور پھر تھوڑی دیر میں ہی اس نے فتنہ چور کو پہچان لیا۔ پہچاننے کے بعد وہ رونے لگی۔ فتنہ نے کہا، یہ وقت رونے کا نہیں، یہاں سے نکلنے کا ہے۔ پھر فتنہ نے شہزادی کو کھولا اور کمرے سے باہر نکل آیا۔ صائمہ ابھی تک بے ہوش پڑی تھی۔ فتنہ نے گھر کا دروازہ کھولا اور آرام سے گھر سے باہر نکل آیا۔ رات کافی گہری ہو رہی تھی۔ پھر سب لوگ کنویں پر پہنچ